حضرت عائشہ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 3 چاند ٹوٹے اور آ کر ان کے حجرے میں گر پڑے۔ جب بیدار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے، ابا جان، میں نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ 3 چاند آسمان سے ٹوٹے اور میرے حجرے میں، میرے کمرے میں آ کر گر پڑے۔ تعبیر بتائیں۔ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے، بیٹی، اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو یہ بات سن لے، تیرے حجرے کے اندر 3 چاند کو دفن کیا جائے گا۔ 3 ایسے شخص دفن کیے جائیں گے جن کی مثال قیامت تک دنیا چاند کے ساتھ دیا کرے گی۔ اسی کے کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کو وہیں پر تدفین میں عمل میں آئی۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہنے لگے، بیٹی، تو نے دیکھا سب سے افضل اور پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا، اب اسی طرح کوئی دوسرا بھی آئے گا، پھر کوئی تیسرا بھی آئے گا۔ تو وہاں کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ دوسرا چاند خود حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ پہلے اور تیسرے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ وہ ابو بکر ہے جس کے پاس اللہ کا سلام آیا، جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں عمر نے فرمایا کہ عمر کی تمام زندگی کی عبادت کو ترازو کے ایک طرف رکھو، ابو بکر کی ایک رات کی عبادت ایک طرف رکھو، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں کائنات کی جان ہے، ابو بکر کی ایک رات کی عبادت میری تمام زندگی پر بھاری پڑ جائے گی۔ یہ وہ ابو بکر ہے جس نے بادشاہی میں بھی ایسی غریبی کی زندگی جی کر دکھائی ہے اور قیامت تک کے آنے والے بادشاہوں کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اپنے نبی کے طریقے پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر کو حاکم بنایا گیا، امیر المومنین جب بن گئے، جب بادشاہ بنے، آج بادشاہ بنے، دوسرے دن اپنے کپڑے کی پوٹلی اٹھائی اور بازار کی طرف نکل پڑے تجارت کے لیے۔ حضرت عمر ملے، کہنے لگے، امیر المومنین کہاں تشریف لے چلے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، عمر، بازار جا رہا ہوں کپڑے بیچنے۔ تو عمر کہنے لگے، آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ تجارت میں مشغول رہیں گے تو رعایا کو کون دیکھے گا، اس شہر کو کون دیکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اگر میں رعایا میں مشغول ہوں گا تو میرا گھر کون دیکھے گا؟ گھر میں کھانا پینا بھی تو چاہیے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو عمر کہنے لگے، حضرت آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے۔ تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المومنین بتائیے آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک مزدور کو کتنی مزدوری دی جاتی ہے شہر میں؟ تو کچھ لوگ کہنے لگے، امیر المومنین وہ مزدور ہیں اور آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رونے لگے، کہنے لگے، نہیں، وہ مزدور ہیں اور میں بھی ایک مزدور ہوں، اللہ نے مجھے مزدور بنایا ہے، میری تنخواہ بھی اتنی ہی رہے گی۔ تو لوگ کہنے لگے، امیر المومنین آپ کا گھر چل نہیں پائے گا۔ تو آپ نے کہا، پھر ایک مزدور کا گھر کیسے چل جاتا ہے جب میرا نہیں چل پائے گا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا، چلیے اگر آپ کا گھر نہ چل پایا تو حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرا گھر نہیں چل پایا تو میں اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا۔ آپ نے کہا، اگر میرا گھر نہیں چل پایا میں شہر کے تمام مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا، جس کے ساتھ میری مزدوری بھی اللہ بڑھا دے گا۔ تو یہ ایسا انسان گزرا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس طرح عمل کر کے دکھا گیا، وہ تقوی اختیار کر کے دکھا دیا جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کر دیا، احادیث ان کے لیے بھری پڑی ہے۔ ایسی صفات والا انسان، میرے بھائیو، ایسی انسان کا سر پہ اپنے ہاتھ ہے، ایسی انسان کی زندگی پڑھو اور اپنے نبی کی زندگی پر کس طرح چلنا ہے یہ عبرت ایسے انسان کی زندگی سے لو۔ ایک دفعہ احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان، 4 افراد موجود تھے۔ تو روایت میں آتا ہے احد پہاڑ زوروں سے ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک پاؤں مارا اور کہا، اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، پھر کیوں ہلتا ہے؟ تو اس وقت وہ پہاڑ تھم گیا۔ تو یہ شان حضرت ابو بکر کی ہے جس تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔